آمین۔ تمام احباب اب ہٹ چلے جائیں گے۔ حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے۔ جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے، اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے، آپ سارے روانہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مخدوم قریشی صاحب، آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو، یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے، آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی۔ یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ بار ہیں۔ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وھذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی۔ قل ھذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی آمنت به قد آمنت به فی الدنیا وانا عارفه الآن هو نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طرح اگر رٹے مار کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تو کوئی جہنم میں جاتا؟ ارے یہ تو زندگی بولے گی، یہ تو 70 سال کے عقیدے بولیں گے۔ اس نے رب کس کو مانا؟ اس نے قائد اور رہبر اور امام،
امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آئیڈیل، قدوہ کس کو مانا؟ فاطمہ کے پیارے بابا کو مانا تو کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی پیر اور فقیر کو اپنا آئیڈیل مانتا رہا تو باہر کھڑے ہو کے جتنا مرضی شور مچا لو، اس شور کو سن کر اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تو زندگی بولتی ہے، یہ تو عمل بولتا ہے، یہ تو عقیدہ بولتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں قادری صاحب، اگر اتنی ہی محبت تھی آپ کو تنویر قریشی صاحب سے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دلوا رہے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھی قبر میں لیٹ جاتے ہیں، فرشتے آتے اپنی موجودگی میں سارا پیپر حل کروا کے سوال جواب کروا کے پھر باہر آ جاتے۔ آپ کے ہاں تو پردہ ہوتا ہے نا، موت تو نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں تو وصال ہوتا ہے، میت تو نہیں ہوتی۔ یہ طریقے کس اسلام کے ہیں، کس شریعت کے ہیں، کس کتاب کے ہیں، کس قرآن میں ہیں؟ جس کا عمل گندا ہے، جس کا عقیدہ گندا ہے، وہ قبر کے اندر اس کے عمل بولیں گے، اس کا عقیدہ بولے گا، اس کی زندگی کے اعمال بولیں گے۔ باہر سے کھڑے ہو کر شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر سوچئے کیا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی قمیص پہنا دی تھی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا تھا، اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، یہ سارا کچھ کر لیا؟ اور اگر ایسے جواب دلوانے ہوتے کہ اللہ کے نبی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو سوالوں کے جواب نہیں دلوا سکتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ اور قربان جائیں نبی رحمت کی پیاری رحمتوں پر، کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 71 دفعہ معافی مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا، میں 71 دفعہ مانگ لیتا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پیٹ کا دھندا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا، وہ لازمی بات ہے وصیت کر کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں، بڑے حضرت کو بلانا، بڑے پیر صاحب کو بلانا، وہ قبر پہ کھڑا ہو کر میرے سوالوں کا جواب دلوا دے۔ بڑے حضرت آئیں گے، بڑا بندہ مرے گا، بڑے نوٹ آئیں گے۔ یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ بدعات ہیں جو اسلام کی سفید چادر پر سیاہ داغ اور دھبا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے سارے معاملات بیان کیے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہاں سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر، امت کے سلف نے کھڑے ہو کر یہ عمل کیا ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی قسم اٹھانا، کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے ہے، اور چونکہ تعظیم اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی شان کے لائق ہے، لہذا قسم بھی اسی کے ناموں میں سے کسی نام کی اٹھانی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ لوگوں نے تو قسمیں کافی ساری بنائی بھی ہے نا، کوئی بابا جی کی قسم، کوئی پنجتن پاک کی قسم، کوئی مولا علی کی قسم، نیچے آ جائیں تو حاجن کے دوپٹے کی قسم۔ کسی سے فوراً فیصلہ کروانا ہو کہتے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، بچوں کے سر کی قسم، کسی کی زلفوں کی قسم، کسی کے مکھڑے کی قسم۔ اللہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ اللہ ہے، مالک ہے، وہ زمانے کی قسم اٹھائے، وہ مصطفیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائے، وہ چاند و سورج کی قسم، وہ مالک ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون نازل کیا ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم۔ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔